سے پہلے محمد زبیر صاحب موجود تھے اور اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہی بات کرتے کہ سپیس دینی پڑے گی حکومت کو. اور محمد زبیر صاحب نے تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کوئی پلان سیٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر میں, ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ بہتر موزوں کینڈیڈیٹ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے؟ دیکھیں فروا, میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے اور رہا ہے اور آج بھی وہی بات کرتا ہوں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکومت کبھی 5 سال پورے نہیں کر پائی. تو ایک ارینجمنٹ کے تحت بننے والی حکومت کے بارے میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کچھ بھی, مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے اگر کیا سرائیاں اور جو تھوڑا پالیٹکس ہوتی ہے, جو باتیں سنتے ہیں اس میں تو نظر آتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں, مگر پی ٹی آئی کے رابطے پیپلز پارٹی سے ہونا اور پیپلز پارٹی کا رابطے کرنا پی ٹی آئی سے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی میرا خیال کوئی الجبرے کا سوال تو ہے نہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چمبے کی بات نہیں ہے؟ نہیں رکھتی. ہاں, مجھے یاد ہے میں نے آپ سے ایک پروگرام میں 63A کے بعد یہ سوال کیا تھا کہ کل کو یہ 63A کا جو فیصلہ ہے یہ آپ لوگوں کے گلے بھی پڑ سکتا ہے, پیپلز پارٹی سے استعمال بھی کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے. تو آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی حیران کن لگے گا امر, یا یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا؟ بالکل نہیں, اور میں انڈرسٹینڈنگ سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مذاکرات مثبت ہونے چاہیے, اس میں سے کچھ حل تلاش کرنا چاہیے, تو یہ تو 2 ایسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوں گے کہ ایک کو جیل سے نکالا جائے اور دوسرا اپنے لیے جیل تیار کرے. اس طرح تو یہ 2 جماعتوں میں سے ایک تو پی ٹی آئی ہے, دوسری کون سی ہے؟ دوسری مطلب جس سے مذاکرات کی وہ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے حکومت وقت ہی ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. نہیں, ایسا نہ ہو کہ مسلم لیگ نون بات ہی نہ کرے اور پیپلز پارٹی اس کا لیوریج لے جائے. اچھا ویسے بات کیوں نہیں کر رہے؟ بات کرنے میں کیا کس سے؟ پی ٹی آئی سے؟ ہاں, پی ٹی آئی سے. پہلے تو بات یہ کرنے والی ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ کتنی با اختیار ہے. دوسرا پوچھنے والی یہ بات ہے وہ کب تک رہے گی. اس کا صبح سٹیٹمنٹ آ جائے کہ وہ میں نے کمیٹی ختم کر دی, تو اس کا کیا آپ کے پاس حل ہے کوئی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے, اور کوئی بھی حکومت وقت ہو اس کو اس وقت کی اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے, اس کے تحفظات, اس کو آئینی ترامیم میں, اس کو حکومتی فیصلوں میں نہ صحیح کم از کم ریاستی فیصلوں میں آئین قانون کے حوالے سے, ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے, اور وہی ترمیم جو ہے وہ قابل قبول سب کے لیے ہوتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے تو بات کر لیں گے, مگر جو عسکری ونگ ہے اس کے اندر اس سے بات کیسے ہوگی؟ اور عسکری ونگ جو ہے وہ حاوی ہے پولیٹیکل اپروچ سے. نہیں, اگر آپ کو پتہ ہے عسکری ونگ ہے, دیگر دیکھنے والوں کو پتہ ہے میاں صاحب کہ عسکری ونگ موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو بلا شبہ حکومت کو بھی پتہ ہے, پھر وہ عسکری ونگ کو ایلیمنیٹ کریں اور جو صحیح زیرک سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں ان کو بٹھا کے بات کریں 2 ٹوک. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کرنا ہے اداروں نے, یہ کام کوئی حکومت وقت نہیں کر سکتی, کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے گرین سگنل ہی نہیں آیا ہوا گورنمنٹ کو؟ نہیں, میں گورنمنٹ کے گرین سگنل کی بات نہیں کر رہا, آپ کو میں نے کہا عسکری ونگ کا. میں نے عسکری ونگ کا کہا تو آپ نے سوال اٹھایا کہ حکومت وقت کو بھی پتہ ہے اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ عسکری ونگ کون ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب عسکری ونگ سول نافرمانی کی بات کرتا ہے, اور یہ سول نافرمانی آج پہلی دفعہ انہوں نے بات کی ہے, سول نافرمانی کی 2014 میں بھی بات کی تھی,
اور جب 2014 میں سول نافرمانی کی بات کی تھی، اگر اس وقت اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی جاتی، اس کو روک لیا جاتا، تو آج وہ نہ 9-10 مئی کرتا، نہ سول نافرمانی کی بات کرتا، نہ عالمی ایجنڈا پورا کرنے کی بات کرتا، نہ دنیا میں جس طرح پاکستان کی لیکن جاوید جگہ لطیف صاحب ہنسائی ہو رہی ہے، اس وقت جو مذاق بنا ہوا ہے ریاست۔ عسکری ونگ آپ کے نزدیک جو موجود تھا 2014 میں، اب تو وہ بالکل تتر بتر ہو گیا نا، اب تو وہ قیادت بھی نہیں رہی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی برباد ہو گیا ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کا منظر عام پر، لیکن ابھی آپ کس کو عسکری ونگ ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں، عسکری ونگ یہی ہے پی ٹی اے کے۔ آپ دیکھیں آج علی امین گنڈا پور کی اور بشرا بی بی، علیمہ بی بی کی قیادت میں وہ کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ان کے منظر عام پہ نہیں ہیں مگر پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور سہولت کاری بھی اسی طرح ہے، اور اگر سہولت کاری نہ ہو تو یہ عسکری ونگ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے یہ بتائیں، خدا نخواستہ کوئی جماعت سول نافرمانی کی بات کرتی ہے، یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آج کے دن ایک بڑا بدقسمت دن ہے کئی حوالوں سے، 16 دسمبر وہ سکوت ڈھاکہ بھی ہے، اے پی ایس بھی ہے، اور یہ اگر انتخابات جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اس وقت ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا 6 نکاتی ایجنڈا ایک جماعت نے دیا، اگر اس وقت روک لیا جاتا انتخابات سے پہلے اس جماعت کو، اگر کوئی سیاسی قیادت موجود ہوتی تو وہ انگیج کرتی یا ان کو ان 6 نکات سے پیچھے الیکشن بیفور الیکشن پیچھے ہٹاتی۔ کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں نون لیگ والے۔ ایک سیکنڈ، نہیں میری بات فرما، ایک سیکنڈ، انتخابات سے پہلے روکتے، اگر نہ روکا جا سکا تو پھر اس وقت کے جنرل یحییٰ جو ہیں وہ صدر بننے کی، پاکستان کے صدر بننے کی خواہش لے کے جماعت سے مذاکرات نہ کرتے، اور ان کی طرف سے انکار کے بعد پھر جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا یہ سب کے علم میں ہے۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر سول نافرمانی 2014 میں بھی شروع کی، آج پھر وہی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایک سٹیپ آگے کوئی چلا گیا تو یہ قوم جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، بجلی گیس کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے روزگار کوئی نہیں رہ گیا، تو یہ لوگ ایک دفعہ بل نہ دیں گے تو کیا اس کے بعد کوئی اور جماعت آ جائے گی تو کوئی بل دے گا؟ نہیں دے گا، تو ریاست کیسے چلے گی؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، اور بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس ٹرینڈ پہ پھر کیسے چیزیں چلیں گی، لیکن مجھے لاسٹلی بتائے گا میاں جاوید لطیف صاحب کہ گورنر پنجاب کو خاصے خوش نہیں نظر آتے مریم نواز صاحبہ کی سی ایم شپ اور ان کی جو گورنمنٹ چل رہی پنجاب سے، وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر جو مختلف جماعتوں کا اتحاد اور یہ قومی حکومت کی شکل بنی ہوئی ہے، ایک جماعت کے اندر بھی مختلف آراء ہوتی ہیں، جب اتحاد ہو تو پھر تو مختلف منشور ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ باتیں کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ان کو ڈریس کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ گورنر کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا دوسری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں بھی بیٹھ کے یا مرکز میں کھڑی ہو کے بات کرتی نہیں ہے، اختلاف کرتی نہیں ہے مختلف ایشوز پہ؟ جب وہ مختلف ایشوز پہ اختلاف کرتی ہے، جو کہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ اتحادی ہیں، وہ اپنے تحفظات شو کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا کہ آپ بینیفیشری ہوں تو حصہ مانگیں، اور اگر کسی جگہ کچھ سخت فیصلہ کرنا پڑ جائے یا غیر مقبول فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اس وقت آپ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں یا دور ہو کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ آج قوم جانتی بھی ہے چیزوں کو، اور جس طرح کا ارینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم سب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ارینجمنٹ ہے اس میں پھر ایسا ہے تو پھر ایسا تو ہوگا۔ جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ